فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا شہنشاہ عرب و اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد قعبہ ایما مدد، نگاہ عشق ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً آپ جانتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم پیران پیر روشن ضمیر المعروف حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی شخصیت کا نام غوث پاک نہیں ہے۔ آپ نے حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور حالات سنے اور میں نے آپ کو سنایا، اور آپ نے حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور کرامات بے شمار سنے اور آپ سنتے رہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا عزت وقار اور مقام عطا فرمایا ہے جس کو پوری دنیا سنیت اپنی غلامی کا ثبوت آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی دی ہوئی طاقت ہوتی ہے کہ ایک وقت میں کئی جگہوں پہ وہ پہنچ جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتا دوں، حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، ان کی زندگی پڑھتے ہیں، ان کے حالات پڑھتے، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسی زندگی گزاری، کس قدر آپ نے اللہ سے محبت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقبول بندہ بنا لیا، اپنا محبوب بنا لیا۔ یقیناً آج حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ہم ان کی کرامات، ان کے واقعات کو جب پڑھتے ہیں تو ہم سر نیاز خم تسلیم کرتے ہیں۔ آپ اواٹی شریف کی سرزمین پہ چلے جائیے، وہاں ایک اللہ کے ولی ابھی زندہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں حیات سے، الحمدللہ میرا 4 بار جانا ہوا۔ میں نے حضرت کے ہاں گیا، جب بھی گیا ہمیشہ کچھ نہ کچھ نئے واقعات رونما ہوئے، ہمیشہ جب بھی گیا میں کوئی ایسی مرتبہ نہیں ہوا کہ کوئی ایسے واقعات رونما نہ ہوئے ہوں۔ حضرت آج حیات سے ہیں، پردہ نہیں کیے ہیں، موقع ملے تو آپ بھی ایک بار اس اللہ کے ولی کی زیارت کیجئے، یقیناً آپ کی دل کی دنیا بدل نہیں گئی تو پھر آپ یاد کیجئے گا۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ زندہ میں بھی جو ہے تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور بعد وصال بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کو آئیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ مسلمان تو مسلمان، ہندو بھی اگر اللہ کے ولی کو سچے دل سے یاد کرے تو اللہ کے ولی ہندو کی بھی مدد کرتے ہیں۔ ہندوستان کا واقعہ ہے، حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہوا۔ راجہ رنجیت سنگھ کی دور حکومت تھا ہندوستان میں، بہت پہلے کی بات ہے۔ ایک وقت تھا تو راجہ رنجیت سنگھ کی جو ہے تو دور حکومت تھا ہندوستان میں۔ ایک ہندو عورت رہتی تھی، اس کے بغل میں ایک بدعقیدہ مسلمان رہتا تھا۔ بدعقیدہ مسلمان جب اس ہندو عورت کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کیا ہے اتنا خوبصورت، اس پر دیوانہ ہو گیا، اس پر جو ہے وہ دیوانہ ہو گیا، اور اپنے دل میں خواہش پیدا کرنے لگا کہ کس طریقے سے میں اس ہندو عورت کو حاصل کروں۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک طرف جو ہے اس ہندو کے پڑوسی جو ہے بدعقیدہ تھا، اور دوسری طرف جو ہے ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان تھا۔ وہ غوث پاک سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتا تھا۔
جب وہ ہندو عورت اس کے یہاں جاتی تھی تو وہ بتاتی تھی ہمارے غوث پاک ہے، ہمارے غوث پاک کی یہ کرامت ہے، یہ طاقت ہے، اللہ نے ان کو دی ہے، جب ان کو مدد کے لیے پکارا جائے تو وہ آتے ہیں۔ یعنی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار فضیلتیں بیان کرتی تھی۔ تو اتفاق سے وہ جو بدعقیدہ تھا وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں اس عورت کو حاصل کروں۔ ایک مرتبہ اسے موقع ہاتھ آیا۔ اس وقت کا دور تھا کہ انسان کے پاس سواری وغیرہ آج کے دور کے حساب سے نہیں تھا۔ انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تھا تو جانوروں کا سہارا لیتے تھے۔ آج جس طریقے سے ہم سفر کر رہے ہیں اس طریقے کا سامان مہیا نہیں تھا۔ تو وہ مرد اور عورت اپنے میکے یہاں جا رہی تھی تو اس کا شوہر اس کو چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو بدعقیدہ مسلمان دیکھا کہ آج موقع ہے، کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے، اس موقع کو نہ گنوایا جائے۔ تو وہ بدعقیدہ مسلمان، اس کے پاس گھوڑا تھا، اس نے گھوڑا لیا اور راستے میں گیا۔ جانے کے بعد اس کی بیوی کو کہا کہ پیدل جا رہے، بیٹھ جا میرے گھوڑے پر، میں تجھے تمہارے میکے میں چھوڑ دوں گی۔ تو کہنے لگی میں بیٹھوں اور میرا شوہر پیدل چلے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو بولا دونوں بیٹھ جا۔ کہنے لگی کہ نہیں، تمہارے نیت سے جو تو ہمیں اچھا کچھ نہیں معلوم ہو رہا ہے، اسی لیے میں بیٹھ نہیں سکتی۔ تو اس نے بہت ڈرایا دھمکایا، تو آخرکار دونوں بیٹھنے کے لیے تیار ہوئے۔ تو اس وہ جو ہندو عورت تھی وہ کہنے لگی مجھے تم جو ہے کسی کا واسطہ دو کہ تم مجھے کچھ نقصان نہیں کرو گے، کیونکہ تمہاری نیت سے میں واقف ہوں کہ تمہاری نیتوں میں ہمیں بد نیت دیکھی جا رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے، میں کس کا تمہیں حوالہ دوں؟ تو عورت کہی کہ اچھا ایک کام کر۔ وہ جانتی کیا کہ بدعقیدہ مسلمان کیا ہے اور خوش عقیدہ مسلمان کیا ہے۔ اس کے نظر میں تو سب مسلمان تھا۔ آج کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہی ٹوپی داڑھی کرتا پہن کر کے دھوکہ دیتے ہیں اسلام کو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ وہ کہنے لگی کہ ایک کام کر، مجھے غوث پاک کا جو ہے تو واسطہ دے کہ تم مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ وہ شخص بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا ارے وہ غوث پاک میں تو مانتا بھی نہیں ہوں، اب جب پیرانے پیر کے نام پہ بگڑی بن رہی ہے، کام بن رہا ہے تو واسطہ دے رہا ہے، ورنہ شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے مجھے غوث پاک کا واسطہ دو۔ کہنے لگا ٹھیک ہے غوث پاک کا واسطہ، میں تجھے کچھ نہیں کروں گا۔ شوہر اور وہ عورت بیٹھ گئے گھوڑے پر۔ جب چلنے لگا تو اس شخص نے بدعقیدہ مسلمان نے کیا کیا، تلوار نکالے، اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ اس کے شوہر کو گھوڑے سے نکالا، وہ خود گھوڑے پر سوار ہوا اور تیزی کے ساتھ گھوڑے کو لے کر آگے بھاگنے لگا۔ وہ ہندو عورت پیچھے مڑ مڑ کر کے دیکھ رہی تھی۔ وہ بدعقیدہ مسلمان کہنے لگا کہ کیا دیکھ رہی تو پیچھے مڑ مڑ کر کے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں غوث پاک کو دیکھ رہا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ، میں غوث پاک کو پیچھے مڑ کر کے دیکھ رہی ہوں۔ عزیزان ملت اسلام کو کہنے لگا وہ غوث پاک عبد القادر وہ تو صدیوں برس ہو گئے، وہ تو مر گئے قبر میں، وہ بغداد میں، یہاں کہاں سے مدد کرنے آئیں گے؟ وہ تو بدعقیدہ تھا، اسے پتہ کیا تھا وہ تمہاری یہاں مدد کرنے کے لیے آئیں گے؟ وہ تو بغداد میں ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ عورت کہنے لگی کہ میں واسطہ غوث پاک کا دی ہوں، میں واسطہ غوث پاک کا دی ہوں، میرا عقیدہ ہے، ہماری عقیدہ سے کہ وہ ضرور ہماری مدد کے لیے آئیں گے۔ عزیزان ملت اسلام میں اتنا کہنا تھا کہ دو نقاب پوش شخص سامنے کھڑا ہو گیا۔ دو نقاب پوش کھڑا ہو گیا، تلوار نکالی، اس بدعقیدہ شخص کے سر کو تن سے جدا کر دیا، گھوڑے سے نیچے اتارا، وہ شخص گھوڑے کو پکڑا، اس کے شوہر کے پاس لے گیا، سر کو تن سے جوڑ دیا اور کہنے لگا کن بإذن اللہ۔ اتنا کہہ کے وہ بندہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ شخص، وہ عورت اور شوہر گھوڑے کو لیا اپنے گھر پہنچا۔ جب گھر پہنچا، تاریخ ہند گواہ ہے میرے ملت کے نوجوانوں، وہ گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد اس گھوڑے کو اپنے دروازے پر باندھ دیا۔ سامنے والے جو بدعقیدہ لوگ تھے وہ کہنے لگے یہ گھوڑا تو میرا ہے، ان کے یہاں کیسے آ گیا اور میرے گھر کا بندہ جو ہے غائب ہے؟ کہیں نہ کہیں ایسا ہو کہ انہوں نے کچھ جو ہے تو غلط سازش کی ہے۔ ان کے پاس گیا، راجہ رنجیت سنگھ کا دور حکومت تھا، کورٹ میں مقدمہ پیش کیا گیا، دونوں کو بلایا گیا، دونوں نے بولا کہ اب کیا کیا جائے، ہم نے تو قتل کیا نہیں ہے، قتل تو کسی اور نے کیا ہے۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں جو گل محمد مخزوم جو اللہ کے ولی ہیں ان کو میں پہچانتا ہوں، ان میں سے جو نقاب پوش دو آئے تھے تو ہم کو لگ رہا ہے کہ وہ تھے، انہیں کو جو ہے تو مقدمہ کے لیے کورٹ میں پیش کر دیں گے۔ جب دونوں کو بلایا گیا تو گئے کورٹ میں، تو پتہ چلا، ان کو کہا گیا کہ کیا تم نے کیوں مارا اس کو؟ کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، ہاں البتہ اتنا ہے کہ ہمارے گاؤں کے جو گل محمد ہے ان کو میں نے دیکھا کہ وہ گل محمد بھی جو ہے تو اس نقاب پوش میں ایک شخص تھے، ان کو بلایا گیا۔ جب ان کو بلایا گیا، ساری باتیں بتائی گئی تو انہوں نے پورے واقعات بیان کیے، کہنے ہاں ایسے ایسے ہم تھے، انہوں نے ایسے ایسے واقعہ ہوا۔ تو عزیزان ملت اسلامی، اگر غوث پاک کے انتقال کے بعد بھی اگر کوئی شخص اگر پکارے تو اللہ کے ولی مدد کے لیے وہاں آتے ہیں۔
جیسا کہ اس واقعہ سے آپ کو پتہ چلا، عزیزان ملت اسلامیہ، گلبرگہ کی سرزمین ہے، حضور غوث پاک کی شان کو ملاحظہ کیجیے۔ گلبرگہ کی سرزمین سارے لوگ جانتے ہیں، بندہ نواز گیسو دراز کا دربار ہے، عرش نشان ہے، وہ ایسی دربار ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ بہت پوری دنیا سے لوگ جو ہے تو بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آتے ہیں۔ ایک مرتبہ بندہ نواز گیسو دراز جو ہے تقریر کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، اور اپنی کراماتیں بیان کر رہے تھے، اپنی جو ان کے اندر خوبیاں تھیں وہ لوگوں کو بتا رہے تھے۔ میں نے یہ کیا، ہم نے یہ ہے، ایسے ہے ویسے ہے۔ ایک شخص مجمع میں سے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو دو چار جملہ میں بھی کہہ دوں، اگر اجازت دیں تو دو چار جملہ میں بھی کہہ دوں۔ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہہ دو، کیا بات ہے۔ تو کھڑا ہو کر کہنے لگے کہ آپ جو کچھ بھی آپ کی بڑی شان ہے، آپ بڑے مرتبے والے ہیں، لیکن غوث پاک بھی تو کچھ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ غوث پاک بھی تو کچھ ہے، غوث پاک بھی تو کچھ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں۔ غوث پاک کا بچپنا ہے، ان کی والدہ ان کو مدرسہ انگلی پکڑ کے لے کے گئے پڑھانے کے لیے۔ جب پڑھانے کے لیے لے کر کے گئے تو استاد نے کہا بیٹا پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو حضور غوث پاک نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، چوتھا پارہ، 18 پارے عبد القادر پڑھ لیے۔ استاد نے کہا بیٹا اب تک تو پڑھ نہیں رہے تھے، اب پڑھ رہے ہیں تو بند نہیں ہو رہے ہو، پڑھنے آئے کہ پڑھانے آئے ہو، کہیے سبحان اللہ۔ عبد القادر پڑھنے آئے کہ پڑھانے آئے ہو، یہ ہمارے عبد القادر کی شان ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ٹھیک ہے عبد القادر بڑے شان والے ہیں، ٹھیک ہے بڑے مرتبہ والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں بھی تو کچھ ہوں۔ کیا کہے، میں بھی تو کچھ ہوں۔ اسی لیے کہا گیا میرے ملت کے نوجوانوں، کبھی غوث پاک اسی لیے کہا گیا کہ جو ہے تو میں ہوں، جس کے اندر لفظ انا ہو جاتا ہے وہ انسان جو ہے دہلیز تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے کبھی غوث پاک سے پنگا نہ لینا، بابا تاج الاولیاء سے پنگا نہ لینا، حضور غوث پاک خواجہ غریب نواز سے پنگا نہ لینا۔ جب بندہ نواز گیسو دراز جب اپنے آپ میں دیکھتے ہیں تو پورا ایک دم خالی دکھتے ہیں، پورا خالی، اندر سے ساری ولایت ختم ہو گئی۔ اب تک تو حال یہ تھے کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تو عرش الہی نظر آتے تھے، زمین کی طرف نگاہ رکھتے تھے تو تحت الثری نظر آتے تھے، لیکن اب حال یہ ہو گیا ہے کہ اندر سے پورا خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اندر۔ اس لیے کہا گیا پنگا غوث پاک سے نہ لینا، پنگا کبھی بندہ نواز گیسو دراز سے نہ لینا، بندہ کبھی محب الہی نظام الدین اولیاء سے نہ لینا، پنگا کبھی حضور سلطان الاولیاء سے نہ لینا، پنگا کبھی چمن سوری سرکار سے نہ لینا۔ جب صرف اتنا کہا تھا وہ کہ میں بھی تو کچھ ہوں، ولایت سلب کر لی گئی، اب اپنے آپ میں دیکھ رہے تو پورا خالی ہے۔ گلبرگہ کی سرزمین سے اپنے پیر و مرشد حضرت نصیب الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرنے لگے، چلا کر یاد کرنے لگے، کہنے لگے میرے پیر میں خالی ہو گیا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ بندہ نواز اتنا کہنا تھا کہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ کی سرزمین پر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں، جلوہ افروز ہو جاتے ہیں۔ اب بندہ نواز گیسو دراز سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا، کیا بات ہے؟ تو بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہماری ولایت سلب کر لی گئی، میں نے صرف اتنا بولا، ایک شخص نے بولا کہ ایسے غوث پاک ہمارے جس کو ہم چاہتے ہیں ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ یہ ہے، ایسے ہے، تو صرف میں نے کہا میں بھی تو کچھ ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ ہماری ولایت چھین لی گئی ہے، میں خالی ہو گیا ہوں، میرے پیر اب میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے، میری ولایت لوٹا دیجیے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ کرتے ہیں، جب مراقبہ کیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بڑے جلال میں ہے۔ کہنے لگے کہ اس وقت عبد القادر بڑے جلال میں، اور جب وہ جلال میں ہوتے ہیں اور نگاہ آسمان کی طرف کرتے ہیں تو اڑتا ہوا پرندہ جو ہے سرتم سے جدا ہو کر نیچے زمین پہ پڑ جاتا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضور غوث پاک جو ہے تقریر کر رہے تھے، وعظ و نصیحت کر رہے تھے، ایک پرندہ جو تو اوپر آ کر کے چائیں 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 کر رہا تھا، شور و گل کر رہا تھا، لوگ اس چڑیے کی طرف متوجہ ہو رہا تھا، تقریر کی طرف سے اس کا دھیان ہٹ رہا تھا۔ حضور غوث پاک کو جلال آ گیا، اور جب جلال آیا تو جلال کی نگاہ سے آسمان کی طرف اس پرندے کی طرف دیکھے تو پرندہ جو ہے دو ٹکڑا ہو کر کے
غوث پاک کی کرسی کے پاس ڈھیر ہو گیا، آ کر کے گر گیا۔ اور جب پروگرام ختم ہو گیا، جانے لگے تو حضرت غوث پاک اس پرندے کے سر کو جوڑ دیا اور کہنے لگا کن باذن اللہ، اتنا کہنا تھا، پرندہ اڑتا ہوا چلا گیا۔ قہر ایسا کہ جدا چیل کا سر تن سے تھا اور مہر ایسا کہ اڑا دیتے ہیں غوث اعظم۔ قہر ایسا کہ جدا چیل کا سر تن سے تھا اور مہر ایسا کہ اڑا دیتے ہیں غوث اعظم۔ یہ ہے غوث پاک کی شان۔ عزیزان ملت اسلام، آپ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے میں اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتا، غوث پاک جلال میں، ہاں البتہ میں اپنے پیر و مرشد کو بلا سکتا ہوں۔ کہنے لگے آپ اپنے پیر و مرشدوں کو بلا دیجیے۔ اب حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کو یاد کیے، دیکھتے ہی دیکھتے گلبرگہ کی سرزمین پر محبوب الہی نظام الدین اولیاء حاضر ہو گئے، جلوہ افروز ہو گئے۔ کہنے لگے کیسے یاد کرنا ہوا؟ کہنے لگے حضور بندہ نواز گیسو دراز کی جو ہے ولایت سلب کر لی گئی ہے، عبد القادر نے سلب کی، ان کی ولایت کو لوٹا دیا جائے۔ اب محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے مراقبہ کیا، مراقبہ کرنے کے بعد کہا کہ اس وقت عبد القادر بڑے جلال میں ہے، اور جب وہ جلال میں ہوتے ہیں تو زندوں کو مردہ کر دیتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ پھر واقعہ یوں ہوا تھا کہ ایک شخص کو لایا گیا پلاننگ کے تحت غوث پاک کی بارگاہ میں، ایک زندہ شخص کو لایا گیا جو ہے تو ڈولی میں رکھ کر کے چادر ڈھک دیا گیا اور کہنے لگا حضور اس کی جو ہے جنازے کی نماز پڑھا دیجئے۔ اور پورے گھر والے خوش تھے کہ ہم جو ہے تو غوث پاک کی کرامت کا مذاق اڑائیں گے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ غوث پاک پیران پیر ہے، روشن ضمیر بھی ہے۔ تو اس شخص کو لایا گیا، غوث پاک سے کہا گیا حضرت جنازے کی نماز پڑھا دیجیے۔ حضور غوث پاک کہنے لگے کسی اور سے پڑھا لو۔ کہنے لگا نہیں حضور آپ ہی پڑھائیے۔ کہنے لگا میں زندو کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ تو مردہ ہے، زندو کا جنازہ کیوں لائے ہیں ہم؟ حضور غوث پاک بغداد کی جامع مسجد میں گئے، نماز پڑھے، نماز پڑھ کے باہر آئے، پھر لوگوں نے اسرار کے حضرت جنازے کی نماز پڑھا دیجیے۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کسی اور سے پڑھا دو۔ پھر اسرار کرنے لگے نہیں آپ ہی جنازے کی نماز پڑھائیے۔ حضور غوث پاک فرمانے لگے ٹھیک ہے صفحہ درست کر لو۔ صفحہ درست کر لی گئی۔ حضور غوث پاک پوچھنے لگے پڑھا دوں؟ کہا جنازے کی نماز پڑھا دیجیے۔ نیت کے نوے تو نوت للہ تعالیٰ، اربع تکبیرات صلاۃ الجنازہ کے فرض کفایہ، الثناء للہ تعالیٰ والدعاء لحاضر المیت، اللہ اکبر اتنا کہہ کے ہاتھ باندھا۔ پیچھے خوش تھے ان کے چچا پھوپھا نانا سب خوش تھے کہ اب بیٹا کھڑا ہو جائے گا، عبد القادر کی کرامت کی مذاق بن کر کے رہ جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ پہلی تکبیر ہو گئی، دوسری تکبیر ہو گئی، تیسری تکبیر ہو گئی، پیچھے جو ہے تو باپ چاچا بڑے غصہ رہے ہیں کہ بیوقوف اٹھ کے کھڑا کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ چوتھی تکبیر کہا دی کہ سلام پھیر دیا گیا، باپ بڑے غصے میں آیا، چادر ہٹا کہنے لگا بیوقوف تجھے کہا تھا جیسے عبد القادر اللہ پر کہے اٹھ کے بیٹھ جانا، اٹھ کیوں نہیں رہا ہے؟ کیا دیکھ رہا ہے کہ وہ بندہ مرا ہوا ہے، وہ بندہ مرا ہوا ہے۔ لوگ حضور غوث پاک کے دامن کو پکڑ لے کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی معاف کیجیے، اسے زندہ کر دیجیے۔ غوث پاک کہنے لگے میں تو پہلے ہی کہا تھا نا کہ عبد القادر زندوں کا زندہ کا جنازہ نہیں پڑھاتا، اب تو میں نے جنازے کی نماز بھی پڑھ دی، اب یہ قیامت تک زندہ نہیں ہو سکتا۔ اب محبوب الہی نظام الدین اولیاء کہنے لگے اس وقت جو ہے عبد القادر بڑے جلال میں، البتہ میں اپنے پیر و مرشد کو بلا سکتا ہوں۔ کہنے لگے حضور اپنے پیر کو ہی بلا دیجیے۔ تو اپنے دیکھتے ہی دیکھتے گلبرگہ کی سرزمین پہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جلوہ افروز ہو گئے۔ ان سے کہا گیا کہ حضرت عبد القادر نے ان کی ولایت چھین لی گئی ہے، آپ سفارش کیجیے ان کی ولایت واپس کروا دیجیے۔ اب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ کرتے ہیں، مراقبہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس وقت عبد القادر بڑے جلال میں ہے، اور جب وہ جلال میں ہوتے ہیں اور قبرستان سے بھاگتے ہیں تو کہتے ہیں مردہ نانا آ رہے تو بھی چل، تو مردہ بھی قبرستان سے اٹھ کر بھاگنے لگتا ہے۔ اس وقت وہ جلال میں ہے، اس وقت میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہاں البتہ میں اپنے پیر و مرشد کو بلا سکتا ہوں۔ کہنے لگا پیر و مرشد کو ہی بلا دیجیے، پیر و مرشد کو ہی بلا دیجیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گلبرگہ کی سرزمین پر جو ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جلوہ افروز ہو۔ ان سے بھی کہا کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا، کہا اس وقت عبد القادر جلال میں ہے، جب جلال میں ہوتے تو کسی کی بس نہیں کہ عبد القادر سے کچھ کہے، لہذا میں اپنے پیر و مرشد کو بلا سکتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے گلبرگہ کی سرزمین پر عطا عرص سلطان الہند حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز ہو۔ اب دیکھیے کہاں گلبرگہ کی سرزمین ہے، کہاں دہلی ہے، کہاں اجمیر ہے، یہاں سے جو تو اللہ کے ولی گلبرگہ کی سرزمین پہ منٹوں سیکنڈوں میں پہنچ رہے ہیں۔ اب حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ان کی ولایت چھین لی گئی ہے،
ان کی ولایت سلب کر لی ہے، عبد القادر نے ولایت واپس کروا دیجئے۔ حضور غوث پاک کہنے لگے، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے مراقبہ کیا، مراقبہ کے بعد کہنے لگے اس وقت وہ بڑے جلال میں ہے۔ جب وہ جلال میں ہوتے تو کسی کے اندر طاقت نہیں ہوتی کہ عبد القادر کو کچھ کہے، البتہ میں اپنے پیر و مرشد کو بلا سکتا ہوں۔ کہنے لگے اپنے پیر و مرشد کو ہی بلا دیجیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گلبرگہ کی سرزمین پر حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہو گئے۔ کہنے لگے حضور عبد القادر نے ان کی ولایت چھین لی، آپ ولایت واپس کروا دیجئے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ نے مراقبہ کیا، کرنے کے بعد کہا اس وقت وہ بڑے جلال میں ہے، البتہ میں اگر اس وقت میں کچھ نہیں کر سکتا، ہاں البتہ اگر کہو تو حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کر سکتا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کر سکتا ہوں۔ تو کہنے لگے حضور آپ استغاثہ کر دیجئے۔ اتنا کہنا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے نبی آخر الزماں گلبرگہ کی سرزمین پر جلوہ افروز ہوئے، جلوہ افروز ہوئے۔ کہنے لگے حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیسے یاد کرنا ہوا؟ کہنے لگے حضور عبد القادر نے جو ہے بندہ نواز گیسو دراز کی ولایت سلب کر لی ہے۔ اب دیکھیے دیکھتے ہی دیکھتے جڑ سے لے کر کے آخری سلسلے تک کے بزرگ جو ہے بندہ نواز گیسو دراز گلبرگہ کی سرزمین پہ حاضر ہو گئے، جلوہ افروز ہو گئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ جس وقت اگر عبد القادر کو اگر جلال میں رہے اور مجھے کچھ کہنا رہے تو میں اپنی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا ان کی والدہ سے کہلواتا ہوں، اور عبد القادر جو ہے اپنی ماں کی بات کا انکار نہیں کرتا، وہ اپنی ماں کی باتوں کو مانتا ہے۔ کہنے لگے حضور پھر خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہی سے جو ہے التجا کی جائے۔ کہتے ہی کہتے دیکھتے ہی دیکھتے گلبرگہ کی سرزمین پر خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز ہو گئی۔ پردہ کیا گیا، ان سے کہا گیا کہ عبد القادر نے جو ہے تو ولایت سلب کر لی ہے، ولایت چھین لی ہے بندہ نواز گیسو دراز کی، آپ سفارش کیجئے اور ولایت واپس کروا دیجئے۔ اتنا کہنا تھا کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے ٹھیک ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے عرض کی بیٹا تم نے بندہ نواز گیسو دراز کی ولایت سلب کر لی ہے، ولایت واپس کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضور غوث پاک کہنے لگا امی جان میں نے کبھی آپ کی باتوں کا انکار نہیں کیا، امی میں ان کو ولایت واپس کرتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ ولایت واپس کیے۔ اس کے بعد حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو ان کی ولایت میں نے سلب کی تھی وہ تو واپس کیا ہی، اور اپنے طرف سے ایک ولایت اور میں بندہ نواز کو عطا کرتا ہوں، ایک ولایت اور عطا کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلام میں یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں ایک ایسے ولی ہیں جن کو ڈبل ولایت ہے۔ ایک ولایت تو جو ان کو تھی ہی، لیکن ایک ولایت حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے انہیں عطا کی ہے۔ اسی لیے وہ جگہ ایسی جگہ ہے، ایسی بابرکت جگہ کہا گیا ہے کہ گلبرگہ کی سرزمین میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے کبھی جانے کا اتفاق ہو تو جائیے، دعا کیجیے، ہم لوگوں کے لیے بھی دعا کیجیے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے اور اللہ والوں کی در پہ جانا چاہیے۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں اس سے ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اپنے جان سے زیادہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آج ہم اپنی جان کی جتنی حفاظت کرتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے ولیوں سے رشتہ ناطہ رکھیے، مضبوط رکھیے، آپ کی ایمان کی بھی حفاظت ہوں گی، آبرو عزتوں کی بھی حفاظت ہوں گی، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ تبارک ہمارے بیان کرنے میں یا آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامیاں غلطی سے ہو گئی ہو تو میں سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ حضرات فلسطین کے حالات سے واقف ہیں، وہاں کے لیے دعا کیجیے، دعائے خیر کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد کرے اور دشمنوں کو جو ہے تو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ یقیناً کھانا پانی ہر ایک چیز کے لیے وہاں لوگ ترس رہے ہیں، پریشان ہیں، آپ آئے دن سوشل میڈیا میں دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن دعا ضرور کر سکتے ہیں، تو ان کے حق میں دعائیں خیر۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی ہوں سنت ادا کر لیجیے۔